السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، پروردگار جب انسانوں کو تخلیق کرتا ہے تو کچھ جذبے ان کے اندر رکھ دیتا ہے، جیسے بھوک کا جذبہ، پیاس کا جذبہ، نیند کا جذبہ، شہوت کا جذبہ۔ یہ انسان پیدا نہیں کرتا، مینوفیکچرنگ کے دنوں میں اس کو لانچ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی گاڑی بنا رہا ہے تو اس میں اے سی رکھ دے گا، ہیٹر رکھ دے گا، گیئر لگا دے گا، بریکیں لگا۔ یہ گاڑی کے بننے کے دنوں میں مکینک یا انجینئر چیزیں رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سب سے پیچیدہ مشینری انسان ہے، چونکہ اسی سے ساری مشینیں بنتی ہیں۔ دنیا کی کوئی پیچیدہ مشینری ایسی نہیں ہے جو کسی سادہ سی مشینری کو بنا سکے۔ جہاز کتنا پیچیدہ مشین ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جہاز کھڑا کھڑا کئی نئے جہازوں کو بنا دے۔ یہ احساس صرف انسان میں ہے کہ اس کے دست ہنرمند سے کئی چیزیں بنتی رہتی ہیں۔ اگر ہم انسانوں کے ہاتھوں کی بنی چیزوں کا شمار کریں تو شاید گن نہ سکیں۔ بڑے بڑے مارٹ بھرے پڑے ہیں، بازار بھرے پڑے ہیں، اس میں ڈائریکٹ انسان انوالو ہے۔ تو سب سے پیچیدہ مشینری انسان ہے۔ جب انسان بن رہا ہوتا ہے تخلیق کے مراحل میں، فی قرار مکین، ماں کے رحم کے اندر نطفے کے منتقل ہونے کے بعد بچے کے پیدا ہونے تک، یہ جو 9 مہینے کا ڈیوریشن ہے، اس میں اعضاء دیے جا رہے ہیں، آنت، کان، ناک، گردے، دل، پھیپھڑے، بال، کھال۔ انہی دنوں میں کچھ جذبے بھی رکھے جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ جذبے نہ ہوں تو کائنات اجاڑ ہو جائے۔ آدمیوں کو بھوک نہ لگے تو سارا دن دکان پہ کون بیٹھے گا؟ تجارت کی خاطر 7 سمندر پار کون جائے گا؟ صبح سے شام تک ملازمت کے اندر بیٹھ کر افسر کے جھڑکیاں کون برداشت کرے گا؟ کھیتوں میں گرمی میں سردی میں ہل چلانا، پانی، یہ سارے کام کیوں کرتے؟ بھوک لگتی۔ پرندے یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ان کے اندر قدرت نے دانے کا ہے تو دانہ کھا لے گا، گوشت ہے تو گوشت کھا لے گا، سبزی ہے تو سبزی کھا لے گا، لیکن ہمیں تو ایک سبزی کے لیے 10 چیزیں ملانی پڑتی۔ اگر پیاس کا جذبہ نہ ہو تو ہینڈ پمپ کون لگائے، موٹریں کون لگائے، کنویں کون کھودے، پہاڑوں کی چوٹی سے پانی کون بھرے؟ یہ جذبے اگر نہ ہوں تو کائنات ویران ہو جائے۔ اگر شہوت کا، سیکس کا، جنس کا جذبہ نہ ہو تو فیملی کا بوجھ کون برداشت کرے؟ 6 بچی ہیں، ان کے لیے کھانا لا رہا ہے، کپڑے لا رہا ہے، جوتے لا رہا ہے، سکولیں گئے، پک اینڈ ڈراپ ہے، اور اس میں کبھی گیلا نہیں کرتا، جاگ رہا ہے، سو رہا ہے، ساری چیزیں ناز نخرے۔ کیوں؟ اگر یہ جذبہ اندر نہ ہوتا سیکس کا تو کوئی بھی فیملی کا بوجھ برداشت نہ کرتا۔ یہ جذبے ہیں جو کائنات کو رواں دواں رکھ رہے ہیں، اور اگر آدمی جذبوں سے محروم ہو جائے تو کائنات اجڑ جائے، ویران ہو جائے، نہ ہل چلائے، نہ دکان کھولے، نہ ملازمت کرے، نہ کائنات کو تسخیر کرے، نہ فضا خلا کو مسخر کرے، ہر چیز ویران ہو جائے۔ قبرستان میں جانے کے بعد یہ جذبے ختم ہو جاتے ہیں، تو کبھی نہیں دیکھا قبرستان والوں نے کوئی کام کیا۔ ان جذبوں کے دوران ایک جذبہ ہوتا ہے بڑا بننے کا جذبہ۔ یہ بھی قدرت ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر انسٹال کرتی ہے، میں بڑا بن کے رہوں۔ الگ بات ہے کہ اس جذبے کو پنپنے کا موقع ملے نہ ملے، یہ الگ بات ہے، لیکن دنیا کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو پیدا ہونے کے بعد جس کے اندر بڑا بننے کا، نمائش کا، اپنے آپ کو اظہار کا جذبہ نہ ہو۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا، مجھے نہیں پتہ اب یہاں کا، دیہات میں یہ تھا کہ بچے بڑوں کا جوتا پہنتے تھے، چمڑے کے بنے ہوئے جوتے ہوتے تھے، اس میں پاؤں ڈال کے چل رہے ہیں، دادا ابو کی سٹیک پکڑ لیتے تھے، اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ بچیاں نانی اماں کا دوپٹہ سر پہ پہن لیتی تھی، دادا ابو کی پگڑی لٹکی ہوتی وہ سر پہ۔ یہ کیوں تھا؟ ان کا معصوم بچپن کہہ رہا تھا کہ شاید دادا ابو بڑے جوتے سے بڑے بنتے ہیں، پگڑی سے بڑے بنتے ہیں، لاٹھی سے بڑا بنتے ہیں، اور یہ چیز اگر میرے پاس آ جائیں گی میں بھی بڑا ہو جاؤں گا۔ اس کے معصوم جذبے نے اس کا جو راہ تلاشی وہ یہ تھا کہ جوتا، کپڑا، لاٹھی، پگڑی پہننے سے بڑا ہو جاتا ہے۔
اس زمانے میں کھیل کی چیزیں جس کے پاس زیادہ ہوں، بچیاں شوق سے دکھاتی تھیں میرے پاس گڑیا کتنی ہیں، جھولے کتنے ہیں، بچے بلوریاں کتنی ہیں، پتنگ کتنے ہیں، کھیل کے سامان کتنے. کیونکہ ان دنوں یہ تھا کہ جن کے پاس یہ چیزیں وہ بڑا ہوتا ہے. ہم 3 بھائی تھے. رات کو ہم سونے سے پہلے اپنی بلوریاں گنتے، بنٹے جس کو کہتے تھے وہ گنتے تھے. منہ کے اندر ڈال کے اس کو صاف کرنا، پھر ہاتھوں سے صاف کرنا، پھر تکیے کے نیچے رکھنا. صبح اٹھتے ہی پہلا کام ہوتا تھا بنٹے گننا. یہ اس زمانے کی معصوم سوچ تھی کہ جس کے پاس بلوریاں بنٹے زیادہ ہوتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے. بعد میں اس پہ شرمندگی کہ یہ تو بڑا بننے کا کوئی طریقہ نہیں. ریت ہمارے گھر کے قریب ڈیزرٹ تھا. میرا جو گھر ہے اس کے ایک طرف پانی ہے، ایک طرف صحرا ہے، بیچ میں گھر ہے. ہم ڈیزرٹ میں جاتے، پاؤں دے کے گھروندے بناتے، پھر پاؤں کے اوپر لنٹر بناتے، پھر تھپکیاں دیتے، پھر علاقائی لوک گیت بیان کرتے. سانس روکا ہوتا تھا، جان پہ بنی ہوتی تھی. شہروں میں 4 کنال کی کوٹھی والے مالک کی کوئی پریشانی ہوگی جو ہمیں پریشانی ہوتی تھی. سانس روک کے بیٹھے ہیں، پاؤں نہ ہلے، ریت نہ گر جائے. پھر پاؤں اتنا آہستہ سے نکالنا کہ مت پوچھو. جیب تراش اتنا آسانی کے ساتھ جیب نہیں کاٹتا جس طرح ہم پاؤں نکالتے تھے. پھر جس کا گھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ چودھری ہوتا ہے، نمبردار ہوتا ہے، MP. یہ اس زمانے کے بڑا بننے کے احساسات کی معصوم راہیں تھیں. پھر بڑے ہو گئے تو یہ جذبے بڑے ہو گئے. پھر 5-6 انداز سے ہم بڑے ہونے لگے. بڑے ہونے کے بعد کسی کو کہا جائے کہ وہ بلوریاں دیں، وہ ریت کے گھروندے دیں، وہ گڑیا دیں، وہ کھیل کی چیزیں دیں، وہ اخروٹ دیں، تو شرمندگی ہوگی کہ بھلا ان سے آدمی بڑا بنتا ہے. تو بڑے ہو گئے تو پھر اس جذبے کی تسکین کے لیے پھر نئی 5-6 چیزیں آ گئی. آدمی کے پاس گھر بڑا ہو تو بڑا ہوتا ہے، یہ جذبہ آ گیا. جتنا بڑا گھر ہوگا، میرا گھر 4 کنال میں ہے، میرا گھر 10 کنال میں، میرا گھر 2 ایکڑ میں. ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے 250 ایکڑ میں گھر بنایا. 250 ایکڑ کی 4 دیواری بنائی، اوپر وائر لگائی، اوپر لائٹیں لگائیں، اوپر کیمرے لگائے. فارم ہاؤس بیچ میں گھر بنایا اور ہر ایک کو دکھاتا ہے کہ میرا گھر ہے، میرا گھر. یہ ایک بڑا بننے کا جذبہ بڑائی کے بعد ہو جاتا ہے کہ بڑا گھر ہوتا ہے آدمی بڑا ہوتا ہے. لوگ نئے گھر بنا کے تقریب کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں. پھر کمرے، ٹائل، پتھر، فانوس، چپس، کارپیٹ، قالین، ڈسٹمپر، PVC سارے دکھا رہے ہوتے. احساس کیا ہوتا ہے کہ اس مکان کے دیکھنے کے بعد آنے والوں کے دل و دماغ میں بڑا بن جاؤں گا. جس طرح بچپن میں ریت کے گھروندے میں پاؤں گھر ڈال کے بڑا بنتے تھے. پھر ایک طریقہ ہوتا ہے بڑی گاڑی، کار پورچ میں اعلیٰ حسب نسب کی گاڑی ہو، ہر بدلتے موسم میں نئی گاڑی. پھر گاڑیوں کے نمبر منفرد ہوں. میں نے ایک پوچھا گاڑی نمبر لگانے والوں سے کہ سب سے مہنگی گاڑیاں، کہنے کے مت پوچھیں. اوکے بائی، اوکاڈا کا نمبر ہے نا، اوکے اور 4 دفعہ 2 اوکے بائی. یہ سب سے مشکل مہنگا نمبر ہوتا ہے. یہ ایک شوق ہے کہ اگر میرے پاس یہ نمبر ہوگا تو. فون کا نمبر منفرد لیں گے. ایک دوست کی کال آئی 0300، پھر 7 دفعہ 66666. تو ایک سم بنی ہوئی تھی، سیمیٹری سے بنی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے کہ ہر آدمی یہ پوچھتا ہے یہ کیا، اور اسی میں میرے جذبے کی تسکین ہو جاتی. انگلینڈ میں میں ایک دوست کے پاس تھا تو اس نے گاڑی نکالی. ڈرائیور کو کہا دوسری گاڑی نکال کے لاؤ. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے. کہنے کہ نہیں، اس کا آپ نمبر دیکھیے گا. 1 نمبر تھا تو 1 نمبر دکھانے کے لیے اس نے گاڑی نکالی. یہ ایک جس طرح بچپن میں بلوریوں سے، گلی ڈنڈے سے، اخروٹ سے بڑا بننے کا تصور تھا اور آج اس پہ پریشان ہے. ممکن ہے چند دنوں بعد اس پہ پریشان ہو. گھر میرا دیکھا ہے، گاڑی میری دیکھی ہے، 2024 ماڈل نمبر لگنا چاہیے. نمبر یہ لگنا چاہیے. بڑی بڑی سفارشیں کرائی جاتی ہیں، 1 نمبر ہو، 2 نمبر ہو، فلاں. 1 نمبر فلاں کے پاس ہمیشہ ہوگا، یہ ایک طے ہوتا ہے. وہ 10 لاکھ کا ملے، 50 لاکھ. یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کوئی 1 نمبر میں یہ نہیں کہ گاڑی کا حادثہ نہیں ہوتا خدا نخواستہ، یا فیول کم پیتی ہے، یا نمبر گریڈ کم ہو جاتا ہے، یا ہر آنے جانے والا سلوٹ کرتا ہے. وہ جو احساس ہے کہ میں بڑا بنوں، اس احساس نے یہ راہ تراشی کہ اگر یہ نمبر ہو جائے گا تم بڑے بن جاؤ گے.
پھر ایک طریقہ ہوتا ہے میری برادری ساتھ لگی ہو. میرا ایک دوست تھا، قریشی تھا، جین قریشی. پھر اس نے قریشی لکھنا چھوڑ دیا. میں نے کہا یہ تو ایک بڑی اعلیٰ ذات ہے. قریش عربی میں ویل مچھلی کو کہتے ہیں. سمندر میں ویل مچھلی ہوتی ہے نا، اس کو کرش کہتے ہیں. وہ جس کو چاہے چھوڑے، جس کو چاہے معاف کرے. سمندر میں اس کا ٹہکا ہوتا ہے. ویل مچھلی جس کو چاہے ہڑپ کر لے، جس کو چاہے گزرنے دے. ویل مچھلی سے مقابلہ کوئی نہیں. تو عربوں میں یہ قبیلہ بڑا مضبوط قبیلہ، اس لیے اس کو قریش کہتے تھے. یہ تو ویل مچھلی کی طرح ہے، جس کو چاہے جینے دے، جس کو چاہے نکال دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قبیلہ منسوب ہو گیا، قریش. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کی وفات کے بعد یہ حوالہ دیا تھا، الائمۃ من قریش، امام قریشی ہوگا. سعد بن عبادہ رضی اللہ انصاری صحابی تھے، اہل مدینہ ان کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے. جب خلیفہ کے بارے میں سقیفہ بنو سعدہ میں ڈیبیٹ ہوئی کون بنے کون بنے، تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ حدیث پیش کی تھی، الائمۃ من قریش، کہ قریش کا مزاج یہ ہے کہ قریشی کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے. تم قریشی نہیں ہو، اس لیے اس حدیث کی وجہ سے تم خلیفہ نہیں بن سکتے. قریش نیلے بند رہتے. حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کسی قریشی کو غیر قریشی پر کوئی فضیلت. حضرت عباس نے ایسا سر اٹھا لیا کہ یہ کیا. وہ جو قبیلے کی وجہ سے بڑا بننے کا احساس تھا، وہ سر اٹھا لیا کہ یہ کیسے کسی قریشی کو غیر قریشی پر کوئی فضیلت نہیں. آپ نے کہا کوئی نہیں. یعنی جو خاندان ایک نسب رکھتا ہے، تعارف رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اس کو بنیاد نہیں بننے دیا. تو باقی برصغیر پاک و ہند کے خاندان کس. لیکن ہمارے ہاں بڑا بننے کے احساس کی تکمیل کے لیے برادری ہوتی. میں نے ایک دوست کو فون کیا، میں نے کہا اس بارے میں کیا خیال ہے. اس نے مجھے کہنے کہ جی آپ دونوں مخدوموں کا کام ہے، میں ہوں ہولی قوم کا آدمی، میری بات کون سنے گا. یعنی وہ اس کے لہجے میں ندامت تھی کہ آپ دونوں مخدوم ہیں، آپ کریں. ہولی قوم بیچ میں آ کے ماری جائے گی. تو یہ ایک احساس برصغیر پاک و ہند میں یہ ہوں. اس نے قریشی لکھوانا چھوڑ دیا. میں نے کہا یہ قریشی کیوں نہیں لکھواتے. کہنے کہ یہ ہمارے علاقے کے سارے میراثی قریشی ہو گئے. میں نے کہا میراثیوں کا اپنے آپ کو قریشی کہلوانا خاندان نبوت کی کتنی توہین ہے. اب مجھے پتہ یہ میراثی ہے، اب مجھے پتہ یہ قریشی ہو گیا، اور میں اس کو قریشی صاحب کہہ رہا ہوں. اگر یہ میری برادری کو اپنی برادری کہتا کہ یہ ارائی ہے، یہ گجر ہے، یہ شیخ ہے، تو میں اس پہ اچھا بھلا پھٹ پڑتا کہ یہ لاوارث قوم نہیں ہے، تم میراثی ہو کر تم کس طرح کہلا سکتے ہو گجر. ہاتھ بھائی. لیکن اللہ کے محبوب کا خاندان تھا تو ڈی گریڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ قریشی بن گئے. اب اس سے خوفناک فضا پیدا ہوتی ہے کہ جب پتہ چلا کہ قریشی میراثی ہوتے ہیں، یہ احساس بن گیا نا کہ یہ بندہ میراثی ہے، قریشی کہلاتا ہے. تو جو بھی قریشی ہوگا آدمی سمجھے گا یہ بھی میراثی ہے. تو کتنا خوفناک وار ہے خاندان نبوت پر. یعنی جس کو میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا، آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے، کہاں تک جا کے اس کے ڈانڈے ملتے ہیں. تو اس نے کہا جی میں نے قریشی لکھوانا چھوڑ دیا. ہمارے ہاں عہدے کی وجہ سے بڑا بنتے ہیں. ریٹائر ہونے کے بعد بھی گھروں پہ عہدے لکھتے ہیں، ریٹائر کرنل، ریٹائر بریگیڈیئر. یہ کیوں لکھتے ہیں؟ نام بھی ہوگا ریٹائر ہونے کے بعد، حالانکہ اب تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، کہیں سائن بھی نہیں کر سکتے، کوئی کرسی بھی نہیں دیتا، کہیں سفارش بھی نہیں چلتی. لیکن گھر کی نیم پلیٹ پہ یہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے دماغوں میں میرے بڑے ہونے کا جھنڈا گاڑا جائے گا. دیہاتوں میں زمین کا شوق ہوتا ہے، میری زمین ادھر. میرا ایک واقف کار ہے، 70 مربع رقبہ ہے اس کا. میں اس کو ملنے کے لیے گیا. 70 مربع ادھر تو دن ادھر 70 مربع میں کئی کالونیاں آباد ہو سکتی. لیکن مجھے کہہ رہا تھا 7-9 ایکڑ بک رہے ہیں، دعا کریں میں وہ لے لوں. اب یہ 70 مربع کے بعد 9 ایکڑ مزید، تاکہ 71 مربع میں فال کر جاؤں. میں حج پہ جا رہا تھا تو ایک آدمی کہنے لگا جی دعا کرنا. میں نے کہا کون سی؟ کہ میرے اندر ایک مرض ہے، وہ اللہ کرے دور ہو جائے. میں نے کہا مرض بتاؤ. وہ مرض نہ بتایا.
اللہ کی شان کے حاجیوں میں ایک حاجی ڈراپ ہو گیا اور وہ حاجیوں میں شامل ہو گیا، اس نے کاغذ جمع کرا دی، وہ شامل ہو گیا۔ ہم جب باب السلام کی طرف یعنی پہلی دفعہ بیت اللہ میں جا رہے تھے تو مجھے کہنے لگے یہ آپ سے میں نے دعا کا کہا تھا، میں نے کہا تو اب خود کفیل ہیں، آپ مانگ لیجئے گا، کہ نہیں آپ بھی مانگیں، میں نے کہا شرط وہی ہے کہ مرض بتاؤ۔ اب مرض کیا تھی؟ بننے سے بننا لگنا، ساتھ والا رقبہ بک رہا ہے نا تو یہ میں لے لوں، میں لے لوں، میں لے لوں، یہ مرض ہوتی ہے۔ ساتھ والا پلاٹ، ساتھ والا دکان، ساتھ والا گھر، اس کو کہتے ہیں دیہاتوں کی زبان میں کہتے ہیں بننے سے بننا لگا ہے۔ کہنے کہ 17 ایکڑ کے لگ بھگ، یا سے کوئی پرانی بات ہے، وہ فوت ہو گیا بیچارہ، 17 ایکڑ کے لگ بھگ رقبہ بک رہا تھا تو پراپرٹی والا میرے پاس آیا کہ فلاں آدمی جو آپ کے ساتھ بننے کے ساتھ بننا ہے وہ 17 ایکڑ رقبہ بیچ رہا ہے اور آسان ریٹ ہے اور کم فلاں فلاں فلاں۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے کہا پاس پیسے نہیں، اس نے کہا کچھ تم کرو کچھ میں کروں وغیرہ وغیرہ۔ پھر کہنے لگا میں ایم پی اے کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ ان دنوں 351 ایکڑ پہ اس کے خربوزے لگے ہوئے تھے، باقی فصلیں الگ تھیں، 351 یا 349 ایسے کوئی، یعنی 350 ایکڑ پہ خربوزہ لگا ہوا تھا، اور چند دنوں بعد اس نے کٹائی کی پوزیشن میں آ جانا تھا، تو ٹرکوں کے ٹرک بھرنے تھے۔ تو اس نے کہا جی مہربانی کریں مجھے اتنے پیسے دے دیں۔ اس نے تعجب سے کہا خیریت تو ہے، کیا کرنے ہیں؟ تو اس نے کہا ساتھ والے جو بننے کے ساتھ بننا ہے نا وہ 17 ایکڑ رقبہ بک رہا ہے اور اونے پونے بک رہا ہے، چلو لے لوں۔ یہ بھی ایک مرض ہوتا ہے کہ بننے کے ساتھ بننا لگ جائے گا، رقبہ پھیل جائے گا، میں بڑا ہو جاؤں گا۔ یعنی 70 مربع رقبہ اس کا، 70 مربع ایک پاکستان میں نام ہے، اور سارا سونا اگلتا ہے اور سارا سولر سسٹم پہ ہے۔ اور ایک ہے، پہلے بیوی تھی اس کو طلاق ہوگی، اب اس کو کھانا پینا بھی کم ہے، ایک آدمی کیا کھائے گا؟ لیکن مجھے فون کیا کہ دعا کرنا، ساتھ اتنے ایکڑ 9 ایکڑ یا ایسی کوئی فگر تھی بیکری۔ اب یہ کیوں تھا کہ یہ رقبہ کس نے لیا؟ کہ فلاں نے لے، یہ بڑا ہونے کا تصور ہے۔ تو کہنے کہ اس نے کہا خیریت تو ہے، میں نے کہا یہ بننے کے ساتھ بننا، تو اس نے چیک دے کے کہا یہ لے لو، چیک دیا اور ساتھ کہنے لگے اس بیماری سے اللہ سے توفیق مانگنا کہ اللہ اس بیماری سے نجات دے۔ بننے کے ساتھ بننا لگنے کی بیماری جب لگ جاتی ہے تو آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، پھر ہر وقت مانگتا پھرتا ہوتا ہے، آنکھیں کشکول ہوتی ہیں، الفاظ کشکول ہوتے ہیں، زیور بک رہے ہیں، گاڑیاں بک رہی ہیں، گھوڑے بک رہے ہیں، بھینسیں بک رہی ہیں۔ کہنے لگے اس مرض سے توفیق مانگو اللہ نجات دے۔ ابھی شہروں میں کیا ہوتا ہے؟ ساتھ والی دکان، ساتھ والا پلاٹ، یہ بھی بڑا بننے کے تصور کے راستے ہوتے ہیں، برادری کے ذریعے، عہدے کے ذریعے، قبیلے کے ذریعے، بینک بیلنس کے ذریعے۔ اب یہ جو تصور ہے کہ بڑا بننا، اس کے لیے یہ چیز، اس میں 2 خامی ہیں۔ یہ جو میں نے چاندے قرض کے نا کہ میری برادری یہ ہو میں بڑا بن جاؤں گا، میرے پاس عہدہ یہ ہو میں بڑا بن جاؤں گا، میرے پاس گریڈ یہ ہو میں بڑا بن جاؤں گا، میرے پاس گاڑی ایسی ہو میں بڑا بن جاؤں گا، میرا موبائل کا نمبر یہ ہو بڑا بن جاؤں گا، میری گاڑی کا نمبر یہ ہو میں بڑا بن جاؤں گا، میرے کپڑے یہ ہو، میری جویلری۔ اس میں 2 خامی ہیں، بڑا بننے کے اس تصور میں 2 خامی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے ہر انسان کے ایکسیس میں نہیں ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہر انسان کی خواہش ہے، اور یہ جو پیمانہ ہم نے بنایا یہ ہر انسان کی دسترس میں نہیں ہے۔ اب موچی گجر کیسے بنے؟ کلرک ڈائریکٹر کیسے بنے؟ مرلوں والا 50 مربع کیسے لے؟ دوسرے گریڈ والا 22ویں میں کیسے پہنچے؟ کرائے میں گھر رکھنے والا 4 ایکڑ میں گھر کیسے بنائے؟ میٹرک پاس CSS کیسے کرے؟ یعنی یہ جو بڑا بننے کے جذبے کے راستے ہیں یہ ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہے، اور جو ہر ایک کی دسترس میں نہ ہو وہ دنیا کے انسانوں کے لیے قابل عمل نہیں ہوتے۔ دوسرا اس میں خامی یہ ہے کہ جس طرح تیز بارشیں ہوتی ہیں اور کچے دیواروں پہ کی سفیدیاں اتر جاتی ہیں، دیہات کے بچے غربت کو چھپانے کے لیے کچے مکانوں پر وائٹ واش کرتے ہیں، وہ کچی سفیدی ہوتی ہے۔ ساون بھادو کی بارشیں پے در پے برستی ہیں، 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے ایک دن
تو سارے رنگ اتر جاتے ہیں۔ تو جس طرح موسلا دھار بارشیں دیواروں پہ کیے ہوئے کچے ڈسٹمبر کو اتار دیتی، یا منہ زور سیلاب کچی بستیوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتے ہیں، یا خزاں کی بے رحم رت درختوں کو سارے پتے گرا دیتی ہے، موت آ کے ان پیمانوں کو ختم کر دیتی۔ موت کے بعد برادری کیسی، عہدہ کیسا؟ موت وہ ہنس ہے کہ جس سے ضرب کھا جو اس کو زیرو کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کو فون آیا، صاحب وہ سائن کرنے ہیں چیک 1 کروڑ کا، میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی سینڈوچ بن گئی، صاحب فوت ہو گئے، اب سائن کا کیا بنا، گھر کا کیا بنا؟ جس گھر کی تعمیر میں 10 سال لگے اس میں 10 گھنٹے بھی نہیں گزار سکتے، جس کپڑوں کے انتخاب میں، اسٹچ کرنے میں، پریس کرانے میں، وال ٹو وال الماریوں کے اندر لٹکانے میں بڑی جد و جہد کی، ان میں سے ایک بنیان بھی ساتھ لے کے نہیں جا سکتے۔ رنگوں کا انتخاب کیا، رنگیں سارے اتار لی جاتے ہیں، پازیب اتار لے جاتے ہیں۔ یہ وہ جو دوسرا اس کی خامی ہے کہ جب موت کا سیلاب ان کچی بستیوں سے ٹکراتا ہے تو یہ کچی بستیاں کون سی؟ عہدے کی، برادری کی، گریڈ کی، مال دولت کی، مکانوں کی، رقبوں کی، ساری دریا برد ہو جاتی ہیں، لاوارث ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا سب سے کم قیمت کپڑا کفن کا ہے، سب سے کم قیمت جگہ قبرستان کی ہے، سب سے کم قیمت انسان لاش ہے۔ تو 3 کم قیمتوں کا مجموعہ آدمی بن جاتا ہے۔ کفن اس کے اوپر آ گیا، قبرستان کی جگہ اس کو مل گئی، اور لاش بن گیا۔ پھر پوچھتا کوئی عروج تھا، جمال تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا، آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتہ نہیں۔ دوسرا اس تصور میں خامی یہ ہے کہ موت کا ہڑ اور موت کا سیلاب آ کر اس کو بہا لے جاتے ہیں، بستیوں کا پہچان نہیں رہتی۔ قبرستان میں جا کے دیکھیں تو پتہ کوئی نہیں، کتبے گرے پڑے ہیں، برمزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے۔ لاہور میں نور جہاں کی قبر پہ میں کھڑا تھا، یہ جو مغلیہ خاندان کی شہزادی تھی، اور اس کی قبر پہ کتبہ لگا ہوا تھا، اور کتبے کے اوپر مٹی جمی ہوئی تھی، اور بچے اس کی قبر کے ساتھ بنی ہوئی چپس کی جگہ پہ کوئلے سے دائرے لگا کر اس میں سگریٹ کے پتے رکھ کر جوتوں سے کھیل رہے تھے۔ کس زمانے میں یہ کھیل تھا؟ میں فاتحہ پڑھنا چاہ رہا تھا اور میں اس کا کتبہ پڑھنا چاہ رہا تھا۔ اب نور جہاں نے کبھی سوچا ہوگا کہ میری قبر کا یہ انجام ہوگا؟ یہ موت کا ہڑ اور موت کا منہ زور سیلاب آ کر بڑے بڑے انسانوں کو، عہدوں کو یوں لے جاتا ہے جس طرح کچی بستیوں کو بلندیوں سے اترنے والا سیلاب بہا کے لے جاتا ہے۔ بعد میں پتہ نہیں چلتا کس کی نیو کہاں تھی، مکان کہاں تھا، ڈرائنگ روم کہاں تھا، بیڈ روم کہاں تھا، یوں انسان خس و خاشاک کی طرح اڑ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ دوسری خامی اس میں یہ ہے، اب اگلی آخری بات، سوال یہ ہے کہ یہ فطرت کا جذبہ اللہ نے رکھا، اور اسلام دین فطرت ہے۔ اگر اللہ نے بھوک رکھی ہے تو کھانے کی چیزیں دے، پیاس رکھی ہے تو پینے کی چیزیں دے، جنسی جذبہ رکھا ہے تو تسکین کے لیے خواتین کے رشتے دے، اور اگر بڑا بننے کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے تو اس کے لیے قابل عمل راستے دے، یا تو رکھتا نہ، اور اگر رکھا ہے تو اس کے راستے دے۔ اور جو راستے ہم نے ڈھونڈے بچپن کے بڑے بننے کے راستوں پہ بڑے ہو کے نادم ہوئے، اور بڑے عمر میں ہو کر بڑا بننے کے راستوں پہ موت کے وقت نادم ہوئے۔ ہارون رشید 193 ہجری میں قبر کھدوا رہا تھا، اپنی رائے کے اندر ٹھہرا ہوا تھا، قبر کھدوا رہا تھا، اور گورکنوں کو کہہ رہا تھا چھوٹی کرو، بڑی کرو، گہری کرو، لمبی کرو، نرم کرو، جس طرح مالک کے مکان مستریوں کو کہہ رہا ہوتا ہے اس طرح ایسے کرو ایسے کرو، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بیٹے امین الرشید سے کہنے لگا بیٹا بادشاہ وہی ہے جو مرتا نہیں، باقی سارے بڑے بننے کے پیمانے سطح آب پہ تیرتے بلبلے ہوتے ہیں، پانی پہ بلبلوں کا کیا وقت۔ اقبال نے اس کو نظم کیا بانگ درا میں، ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے۔ پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے۔ 100 سال کے بعد موت کا سیلاب 7 ارب انسانوں کو یوں بہا لے جاتا ہے جس طرح منہ زور پہاڑوں سے اترنے والے پانیوں کے ریلے پہاڑوں کے بیچ میں بنی ہوئی کچی بستیوں کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔
پھر کیا عہدے اور کیا گریڈ، کیا مکان اور کیا گاڑیاں، کیا حسب نسب اور کیا کپڑے، کیا جولریاں اور کیا اینٹیک، کیا نمبر اور کیا، یہ سارے ایسے رل جاتے ہیں جس طرح کچے مکان گر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگلی بات، آخری بات، کہ اس جذبے کی تسکین کے لیے قدرت کوئی ایسا طریقہ دے جو قابل عمل بھی ہو اور لانگ لائف بھی ہو۔ کوٹیا والا بھی لے سکے، انگوٹھا چھاپ بھی لے سکے، بوڑھا بھی لے سکے، غریب بھی لے سکے، اور ایور گرین ہو۔ یہ نہ ہو کہ موت کا خزاں کا موسم آ کر اس کو سارا نچوڑ کے رکھ دے، بے برگبار کر دے، ٹنڈ منڈ کر دے۔ تو یہ دو چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا کوئی راستہ مل جائے تو کام بن جائے، خواہش بھی پوری ہو جائے، کام بھی بن جائے۔ کہ میں بڑا بننا چاہتا ہوں، یہ میرا قصور نہیں ہے، چونکہ اللہ نے لانچ کیا یہ جذبہ، لیکن یہ جذبہ دائرے میں رہے، میری دسترس میں آئے، جس طرح بھوک کے وقت کھانا دسترس میں آنا چاہیے۔ سانس لینا میرا جذبہ ہے، ہوا کو اللہ لحاف میں پہنچاتا ہے۔ پیاس میں پانی میرا جذبہ ہے، قدرت پانی پاؤں کے نیچے سے نکال دیتی ہے۔ نمایاں رہوں، ممتاز رہوں، میرا جذبہ ہے۔ تو میں تو گھر نہیں بنا سکتا بڑے، میں تو پولیس میں نہیں جا سکتا، میں تو ہاشمی نہیں ہو سکتا، میں تو کشادہ مکان نہیں بنا سکتا، میں تو ابھی ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتا، میں تو جاب کی عمر سے نکل گیا، 45 سال کو ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو پھر کروں تو کیا کروں؟ جذبہ اپنے اندر روز بروز انگڑائیاں لے رہا ہے، راستے محدود تر ہیں، تو دین فطرت کا کیا فائدہ؟ میری بات سمجھ رہے؟ دین فطرت کا کیا فائدہ؟ اب اس کا راستہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس فطری جذبے کا راستہ جو قابل عمل بھی ہے اور ایور گرین بھی ہے، لانگ لائف بھی ہے اور خزانہ آشنا بھی ہے، اور نہ اس کو موت دور کرتی ہے، نہ قبر کا جھٹکا دور کرتا ہے، نہ میزان کا تولنا دور کرتا ہے، نہ پل صراط کا گزرنا دور کرتا ہے، نہ 50,000 سال کی سختی دور کرتی ہے۔ کمال ہے وہ، اور اس کو زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر مرحلے پہ، ہر مقام پہ، ہر مکان پہ، ہر جینڈر والا، ہر برادری والا، ہر گریڈ والا، ہر قوم والا، ہر عمر والا اس کو بیک وقت لے سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ تکاثر کا شان نزول اگر آپ پڑھیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر ہے، میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا، تفسیر عزیزی، شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے سورہ تکاثر جو قرآن مجید کی ایک سورت ہے، چھوٹی سی ایک رکوع پہ مشتمل ہے، اس کے تفسیر میں لکھا ہے کہ عرب کے اندر قریش میں دو قبیلے تھے، بنی مناف، بنی سہم۔ جس طرح ہمارے ہاں سب کاسٹیں ہوتی ہیں، گوت ہوتی ہیں، جٹوں کی، رانوں کی، گوتیں نہیں ہوتی، شیخوں کی سب کاسٹ ہوتی ہیں۔ قریش خاندان تھا اور ان کی سب کاسٹ تھی، بنی مناف اور بنو سہم۔ ان دو میں اسی بات پہ جھگڑا ہو گیا کہ میں بڑا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں بڑا ہوں۔ اس نے کہا دلیل دو، تو اس نے اپنے اونٹ دکھلائے۔ اونٹ ایسے تھے جیسے لینڈ کروزر، پراڈو، لیموزین، اس دور کی قیمتی گاڑی، کہ یہ دیکھو اونٹ ہی اونٹ ہیں، اونٹ ہی اونٹ۔ اس نے کہا کتنے ہیں؟ کتنے؟ وہ اپنے باڑے میں لے گیا کہ میرے اونٹ بھی گن لو، تو وہ بھی تقریباً کوئی خاص فرق نہ نکلا، جس کی وجہ سے بڑائی کا تاج کس کے سر پہ رکھا جائے۔ اس نے کہا بولو، اب بڑے بنو سام کو کہا اب بولو کیسے بڑے؟ اس نے کہا میرے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، ریوڑ تھے عربوں کے اندر، بڑا ذریعہ معاش تھا۔ کتنے ہیں؟ کہ اتنے ریوڑ ہیں، ایک ریوڑ میں 50 بکریاں، 100 بکریاں، پھر آگے تقسیم کرتے تھے، پھر دوسرا ریوڑ، اس طرح انہوں نے تقسیم کیا۔ کتنے ریوڑ ہیں؟ اتنے، تو کہا ہمارے بھی گن لو، تو وہ بھی قریباً برابر ہی نکلے، جس سے پھر تاج کی تقسیم نہ ہو سکی۔ اس نے کہا اب بولو کیسے بڑے؟ اس نے کہا میرے برادری کے قبیلے کے افراد زیادہ ہیں، ہماری برادری یہاں زیادہ بیٹھی ہے۔ کہنے کہ سارے رانے ہیں، 2 گھر رائیوں کے ہیں، یہ کہتے نہیں اکثر دیہاتوں میں چلے جائیں، سارے جٹ یہاں بیٹھے ہیں، 2-3 گھر ہیں رانوں کے، یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں؟ یہ فکر عام بولا جاتا ہے غیر محسوس انداز سے، حالانکہ رانے زیادہ بھی ہوں تو بھی بیچارے کیا کریں گے، وہ تو ایک مسکین سی قوم ہے۔ یہ ایک ایسی خاندانی قوم ہے جو ہر آدمی کو رانا بننے کی اجازت دیتی ہے، تو وہ کہیں جی رانے اتنی ہیں، یہ وہ بیچارے مسکین سے لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا بولو اب کیا؟ اس نے کہا ہمارا قبیلے کے افرادی قوت زیادہ ہے، 50 گھر ہمارے ہیں، 2 گھر تمہارے ہیں۔ تو اس نے کہا گن لیتے ہیں، ووٹ بینک گنے گئے، تو وہ بھی کوئی خاص فرق نہ نکلا۔ تو اس نے کہا بولو، تو اس نے کہا ہماری وادیاں زیادہ ہے، وادیاں، لینڈ ویلیو، زمینی رقبہ، اس زمانے میں وادیاں تھیں، جس طرح ہمارے یہاں مربع ہوتے ہیں، عربوں میں وادیاں تھیں، ہموار زمین نہیں تھی، 1 وادی 2 وادی۔
تو وادیاں گنی گئی تو وہ بھی کوئی خاص فرق نہ نکلا. اس نے کہا اب انہوں نے کہا بنو سام کہنے لگے. تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث ترین لکھا ہے سورہ تکاثر کی تفسیر میں. انہوں نے کہا اب تو یہ اونٹ بھیڑ بکریاں زندہ ووٹ یہ برابر نکلے تو اب کیا کریں. اس نے کہا ہمارے مرے ہوئے زیادہ ہیں. مکابر پرست، اکابر پرست، زر پرست، فتنہ پرست. میں فلاں کی اولاد میں ہوں. ہمارے ہاں بھی یہ احساس پہ جاتا میں فلاں کی اولاد میں ہوں. تو ہوگی تم کیا ہو. مسلم کی ایک روایت اتنی خوبصورت ہے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ میرے بس میں ہو تو یہ جو سائن بورڈ بنے ہوتے ہیں نا ٹو لیٹ جس پہ لکھا ہوتا ہے بڑے بڑے بورڈ جس پہ لوگ اپنے ایڈورٹائز کی چیزیں لگاتے ہیں. سائن بورڈ لوہے کے بنے ہوتے ہیں نا چوراہوں پر جس پہ اپنے اشتہار لگاتے ہیں. اگر میرے بس میں ہوتے مسلم کی وہ روایت ضرور لکھاؤں جس کو عمل پیچھے کر دے اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا. بس ختم. یعنی ایک شرابی اور سید ہے، زانی اور ہاشمی ہے، چور ہے اور فاطمی ہے، ڈکیت ہے اور صدیقی ہے. یعنی جس کا نسب گیا گزرا ہو بڑا ہو لیکن عمل خراب ہو تو نبی رحمت نے فرمایا جس کو عمل پیچھے کر دے اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ میں ہر حال میں عزت کروں گا. عزت عمل کی ہوگی نسب کی نہیں ہوگی. نسب میں کنان سے بڑا نسب کس کا ہے؟ نبی کا بیٹا ہے. نسب میں آزر سے بڑا نسب کس کا ہے؟ ابراہیم کا باپ ہے. نسب میں عبداللہ بن ابئی کے بیٹے عبداللہ سے بڑا نسب کس کا ہے؟ کہ عبداللہ بن ابئی بیٹا صحابی ہے، باپ رئیس المنافقین ہے. تو ایک قیامت تک کے لیے پیرامیٹر دیا اور سارے بت گرا دیے گئے کہ جس کو عمل پیچھے کر دے اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا. بس ختم ہوگی بات. فلاں کو یہ فلاں کو یہ عمل کے اعتبار سے تھوڑے لوگوں کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہر حال میں ہماری عزت کرو. عزت نسب کی نہیں ہوتی، عزت عمل کی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے مرے ہوئے لوگ زیادہ ہیں. انہوں نے کہا قبروں کو گن لیتے ہیں. تو قبروں پہ جا کے گنتی شروع. یہ میرا چچا، اس نے کہا میرا ماموں، یہ میری پھپھو، میری خالہ، میری ساس، میری بیوی. وہ جو قبریں گن رہے تھے. جب گرنے کا مقام یہاں تک آ پہنچا تو پھر قرآن نے مداخلت کی اور قرآن کا سویرا طلوع ہوا اور قرآن کا آفتاب طلوع ہوا. اس نے کہا یہاں تک گر گئے ہو کہ پہلے بھیڑوں سے بڑے بنے. بھیڑیں تمہاری وجہ سے بڑے ہیں یا تم بھیڑوں کی وجہ سے بڑے ہو؟ بھیڑیں یہ کہیں کہ ہم فلاں کے ملکیت میں ہیں تو بھیڑوں کے لیے اعزاز ہے. میں اس لیے بڑا ہوں کہ بھیڑیں میرے پاس زیادہ ہیں تو یہ تو بھیڑوں کا اعزاز ہے، تمہارا اعزاز تو نہیں ہے. مزارع یہ کہیں کہ ہم فلاں مالک کے مزارع ہیں تو یہ تو فکرہ اعزازیہ بنتا ہے. لیکن مالک کہے کہ میں کتنا بڑا مالک ہوں کہ میرے یہ 6 مزارع ہیں تو ہر آدمی کہے گا مالک چوک کیا ہے. یہ عزت کا فکرہ مزاروں کے لیے زیب دیتا تھا، مالک کے لیے زیب نہیں دیتا. اونٹ آدمی کی وجہ سے بڑا بنتا ہے، بھیڑ بکریاں آدمی کی وجہ سے بڑے بنتی ہیں، وادیاں آدمی کی وجہ. سونا جس سونے تک آدمی کی پہنچ نہیں ہے پتہ نہیں کتنا پڑا ہوگا، اس کی ویلیو کو نہیں. اور جس تک آدمی کا ہاتھ لگ گیا وہ ماشا تولا رتی میں آ گیا. جو شہد کا چھتے ایموزین کے جنگلوں میں کھڑے ہیں کتنے ہوں گے؟ خربوں من ممکن ہے شہد پڑو کہ ویلیو کوئی نہیں. لیکن اگر شہد خالص کو انسان کا ہاتھ لگ جائے تو 1200-1500 کے جی جائے گا. کتنی بھینسیں پھرتی ہیں کینیڈا کے جنگلوں میں. کینیڈا میں بھینس ایک جنگلی جانور ہے، اس کو پوچھتا کوئی نہیں. اور جو بھینس انسانوں کے پاس آ گئی 2 لاکھ کی، 3 لاکھ کی، 4 لاکھ کی. کتنا تیل زمین کی رگوں میں پڑا ہے، شریانوں میں پڑا ہے، پوچھتے کوئی نہیں. جو تیل وہاں سے نکل کر پیٹرول پمپ پہ آ گیا وہ ایک قیمتی بن گیا. تو چیزیں قیمتی بنتی ہیں انسانوں کے ہاتھ لگنے سے. انسان قیمتی بنے چیزوں کی وجہ سے. یہ زمانہ جاہلیت کا عہد کفر کا نظریہ حیات تھا کہ ہم بڑے ہیں چونکہ اونٹ ہمارے پاس زیادہ ہیں، ہم بڑے ہیں چونکہ بھیڑیں ہمارے پاس زیادہ ہیں، ہم بڑے ہیں چونکہ وادیاں ہمارے پاس زیادہ ہیں. جب اسلام کا آفتاب جہاں تاب طلوع نہیں ہوا تھا اور اسلام کا سویرا نہیں آیا تھا تب تک لوگوں کے بڑا بننے کا پیمانہ یہ تھا. اسلام نے آ کے پیمانے توڑے، زاویے بدلے، نظر حیات کو چینج کیا، سوچوں کا رخ بدلا.
ایک انقلابی تصور دیا کہ دیوانے نہ بنو، مخلوقات کی عزت تمہاری وجہ سے ہے، تمہاری عزت مخلوقات کی وجہ سے نہیں ہے۔ روہی کے علاقے میں کتنی زمین پڑی ہے، آپ چلے جائیں یہ صادق آباد کے علاقے میں کتنی زمین پڑی، پوچھنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ آدمیوں کی وہاں پہنچ کوئی نہیں۔ کتنے بیری کے درخت ہیں جن کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں شہد کے چھتوں سے، وہاں ویلیو کوئی نہیں چونکہ آدم زاد پہنچ نہیں سکا۔ تو ہر چیز کی عظمت ہوتی ہے آدم زاد کے پہنچنے کی وجہ سے، نہ کہ ان چیزوں کی عزت ہوتی ہے، آدمی کی عزت ہوتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مروے زیادہ ہیں، اس پہ پھر اس سوچ کے لیے اونٹ برابر نکلے، بھیڑیں برابر نکلیں، وادیاں برابر نکلیں، پیسے برابر نکلے، افرادی قوت برابر نکلی، تاج کسی کے سر پہ جا نہ سکا، تو پھر جا کے آخری یہ تھا کہ قبروں میں جا کے پہنچ گئے اور قبروں کی گنتی شروع ہوگی۔ تو حضرت انسان جب تک یہاں تک پہنچ گیا تو قدرت کو اپنے شاہکار کی تذلیل پسند نہ آئی کہ مجھے نہیں گمان تھا کہ تم یہاں تک گر سکتے ہو۔ مرے ہوئے لوگوں کے حوالے دے کر جب زندہ لوگ بڑے بنے تو زندہ لوگوں کو تو مر جانا چاہیے۔ مرے ہوئے لوگوں کے حوالوں سے زندہ رہنے والوں کو بڑا بننے کا نظریہ یہ زندہ رہنے والوں کی توہین ہے۔ تم بولو تم کیا ہو؟ تو پھر سورۃ اتری، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبرستان میں جا کے قبروں کو بھی گننا شروع کر دیا۔ یہ صورت ہے جو ایٹم بم بن کے گری اس دور کے لوگوں میں کہ چیزوں سے آدمی بڑا نہیں بنتا، چیزیں آدمی کی وجہ سے بڑی بنتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تمہیں اس غلط طرز فکر نے کہ بڑا وہ ہے جس کے پاس چیزیں زیادہ ہیں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اسی مذموم، مردود، مقہور، غلیظ، مکروہ جذبے کو لے کر قبروں کی زیارت بھی کی۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، گھبراؤ نہیں، ان قریب جب خالی ہاتھ، خالی بدن، خالی جسم کے ساتھ تم قبر کے چوکٹے میں تمہاری تصویر آویزہ کی جائے گی، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ چیزوں سے بڑے بنتے ہیں یا کسی اور سے بڑے بنتے ہیں۔ پھر اسلام نے تصور دیا کہ یہ اونٹ بھیڑ بکری بڑا نہیں بناتے، کہ یا اللہ پھر کیسے بڑے بنے؟ تو آخری بات یہ ہے کہ اسلام نے کہا تمہارے اندر بڑا بننے کا شوق ہے کہ یا اللہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے، آپ نے رکھا ہے، جس طرح بھوک آپ نے رکھی، پیاس۔ اللہ کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لو، بڑے بن جاؤ گے۔ بڑا بننے کا ساتھ یہ طریقہ کیمیا یہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لو۔ اب اللہ کو ساتھ لینے کے لیے تو عورت کو مرد نہیں ہونا پڑتا، دیہاتی کو شہر نہیں جانا پڑتا، بوڑھے کو جوان نہیں ہونا پڑتا، غریب کو امیر نہیں ہونا پڑتا، ان پڑھ کو پوسٹ ڈاکٹریٹ نہیں ہونا پڑتا، موچی کو آرائی نہیں ہونا پڑتا، پنجابی کو سندھی نہیں ہونا پڑتا، چھوٹے کو بڑا نہیں ہونا پڑتا، کالے کو گورا نہیں ہونا پڑتا۔ اسلام نے بڑا بننے کا وہ تصور دیا جو ہر ایک کی ایکسیس میں ہے، جس طرح ہوائیں ہر ایک کی دسترس میں۔ اللہ کو ساتھ لے لو، بڑے بن جاؤ گے۔ تو یا اللہ تمہیں ساتھ کیسے لیں؟ دیکھتے ہیں لوگ ایم پی اے کو، ایم این اے کو ساتھ لینے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یا اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، تجھے ساتھ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں ایک کام کر لو، میں ساتھ ہو جاؤں گا۔ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ دنیا میں تمہارا تعلق جس کے ساتھ بنتا ہے یا ٹوٹتا ہے اس کے پیمانے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا ایک معاشرتی انسان ہے، پرندوں کے اندر سوشل ویلیوز نہیں ہے، پرندوں کی خالہ، پھوپھو، چچا، ماموں، اور پرندوں کو دوسرے پرندوں کے تعاون کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نہ مچھلیوں کو ہوتی ہے، نہ جنگل کے جانوروں کو، آزاد ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ۔ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ہم آئسولیشن میں نہیں جا سکتے، تنہائیاں ہمیں ڈپریشن میں ڈال دیتی ہیں۔ تو تمہارا دنیا میں تعلق کیسے بنتا ہے؟ کہ یار ہمارا تعلق اس طرح بنتا ہے کہ ایک دوسرے کی مانتے رہیں۔ میں نے اس کو کام کہا، اس نے کر دیا، اس نے مجھے کہا، میں نے کر دیا، میں نے اس کو بلایا، وہ آ گیا، اس نے مجھے بلایا، میں چلا گیا، میرا دکھ ہوا تو اس نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اس کو دکھ ہوا تو میں نے اب سرمایہ لٹا دیا، اس کی خوشی آئی تو میں وقت پہ جا پہنچا، میری خوشی آئی تو 2 دن وہ آ گیا۔ آنے جانے سے تعلق بنتے ہیں، کوئی بلائے تو آ جاؤ، کام ہے جی آ جاتا ہوں، نیند میں ہے کہ میں آ جاتا ہوں، مصروف ہوں کہ میں آ جاتا ہوں، کھانا کھایا کہ بعد میں کھا لوں گا، نہائے کہ بعد میں نہا لوں گا، تھکن نہیں کہ بعد میں آ کے سو لوں گا۔ آپ کو جب اندازہ ہو گیا کہ ایک آدمی آپ کی بات کی لاج رکھتے ہوئے ہر چیز کو توڑ کے آ رہا ہے تو تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔
اور اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایکسکیوز کریں کہ میں نہا کے دیکھتا ہوں، میں سو کے دیکھتا ہوں، میں کھانا کھا کے تو پھر تعلق کا مزہ نہیں آتا کہ اپنی چیزوں کو فلفل کر کے آتا ہے، پھر تعلق نہیں بنتے۔ تو ہماری انسانی معاشرت کا رویہ یہ ہے کہ جب بلاؤ آ جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں 5 وقت کی نماز تعلق بنائے گی، وہ ختم بات۔ صلاۃ عربی میں کہتے ہیں نماز کو، صلاۃ صلہ سے نکلا، صلہ وصال سے نکلا، وصال کہتے ہیں ملنا۔ اللہ کے ساتھ ملنے کے لیے جو میکنزم ہے، جو عبادت ہے، اس کا نام صلاۃ ہے۔ صلاۃ کی روح کیا ہے؟ جب پکارو آ جاؤ۔ اس لیے فجر کی نماز میں جملہ بدل گیا، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس وقت گہری نیند ہوتی ہے تو آدمی اٹھنا مشکل لگتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں نہیں آ جاؤ آ جاؤ۔ تو یا اللہ اشراق کے وقت کر لیتا، میں تیار ہو کے ڈریس اپ ہو کے کر لیتا، کہ نہیں مزہ نہیں، میں نے تعلق بنانا نا۔ تعلق تو تب بنے گا کہ جب پکارو گے آ جاؤ گے۔ اور ایک آدمی آنکھ مل کے سو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے مزہ نہ ہے۔ کڑکتی دھوپ میں ٹمپریچر 48 تک جا چکا ہے، حی علی الصلاۃ، کہ یہ مشکل ہے جانا، تو اللہ کہتا ہے مزہ تو نہ ہے۔ عصر کے وقت بزنس پیک پہ ہے، گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اللہ نے کہا حی علی الصلاۃ، کہ یہ تو گاہکوں کی لائن ہے۔ مغرب کے وقت کاروبار وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، کہ یہ تو کاروبار اس وقت اندر کی چیزیں باہر، باہر کی چیزیں اندر۔ عشاء کے وقت تھکا ہوا کھان۔ تو جو آدمی ان چیزوں کی بنا پہ اللہ کے پاس نہیں جا سکتا، اللہ کہتا ہے یہ رویہ اگر کسی انسان کو دو تعلق بن جائے گا۔ ورنہ 5 وقت کی بجائے 4 وقت، ایک وقت میں ساری نمازیں پڑھ لو، نماز تو ہو جاتی ہیں۔ یہ جو جمع میں صلاتیں ہوتی ہیں، فجر اور ظہر اور عصر کی، مغرب اور عشاء کی، وہ ناگوار صورت میں ہے، پریکٹس نہیں ہے، پالیسی نہیں ہے۔ آئیڈیا یہ ہے کہ کانت علی المومنین کتاب موقوتا، وقت پہ ہو، مؤذن تیرے منہ میں گھی شکر، میں حاضر۔ اس لیے امام غزالی کہتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگوں کا چہرہ سورج کی طرح ہوگا، کچھ کا 14ویں کی چاند کی طرح ہوگا، کچھ کا دمکتے ستاروں کی طرح ہوگا۔ پوچھا جائے گا یہ چہروں پہ روشنی کے فرق کی وجہ، تو سورج والے کہیں گے میں اذان سے پہلے مسجد میں چلے جاتے تھے، تو کہا جا کے کہتے تھے یا اللہ بلایا تو غافلین کو جاتا ہے، میں تو پہلے حاضر کھڑا تھا۔ ایک بیل ہوتی ہے، کتنی دیر لگتی ہے پی این کو اندر آتے ہوئے؟ ایک بیل، تو اذان ایک بیل ہے، ہم پی این ہے، مالک بلاتا ہے۔ تو جو اذان سے پہلے آ کے وضو کر کے ود بیگ اینڈ بیگیج مسجد میں آ کے بیٹھ جائے کہ یا اللہ اذان تو غافلین کے لیے، میں تو پہلے ہوں، تو اب اس کو اس کے ساتھ تو نہ دیا جائے، برابر نہ کی جائے جو اذان کے بعد بھی نہیں آتا۔ اور دوسرے وہ تھے جو اذان سننے کے بعد ہر چیز کو وائنڈ اپ کر دیتے تھے، دکان ختم، گاہک ختم، نیند ختم، کاروبار ختم، کھیت کھلیان ختم، چلو مسجد کی طرف، ان کا 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ۔ اور تیسرے وہ جو نماز کے وقت آ کے ملتے تھے نمازوں میں، ان کا تاروں کی طرح۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق بنانا یہ آدمی کے بڑا بننے کا وہ تصور ہے جو لانگ لائف ہے۔ باقی ساری بنیادیں، نزع کی جھٹکی کے ساتھ لباس اتر گیا، قوم اتر گئے، نوکری ختم ہو گئی، رقبے چھن گئے، گاڑیاں چھن گئیں، موبائل چھن گئے، جو جسم کے اوپر بچھی ہوئی چیزیں تھیں وہ بھی اتار لی گئیں، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق یہ کون نکالے؟ تو موت کا منہ زور ریلا بھی اس بستی کو گرا نہیں سکتا، اس رنگ کو اتار نہیں سکتا۔ جس طرح پتھروں کے اوپر بارشیں پڑتی ہیں تو مجال ہے پتھروں کا رنگ پھسل جائے۔ اگر پتھروں کا رنگ غریبوں کے مکانوں پہ کی ہوئی کچی سفیدی کی طرح ہوتا تو بارشوں کے بعد پہاڑوں سے اترنے والے پانیوں کے کتنے رنگ ہوتے ہیں، پتھروں کے کتنے رنگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے تعلق پہاڑوں کے اوپر پڑے ہوئے جانے والے پتھروں کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، جس کو نہ موت ہلا سکتی نہ قبر ہلا سکتی۔ اور اس کا شاندار جاندار قابل عمل طریقہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اس لیے آخری بات، ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے اور کائنات میں سب سے بڑا پروجیکٹ مکمل ہوا، بیت اللہ بنا، تو عام طور پر جب کسی بادشاہ کا گھر بنا ہو تو مکان کی تکمیل تک ٹھیکیدار ٹھیکہ بھی لیتا ہے، اور جب بن جاتا تو کہتا ہے جی کوئی شیرینی دو، تو وہ کار دے دیتا ہے، موٹر سائیکل دے دیتا ہے، 1,00,000 2 لاکھ اور دے دیتا ہے۔ یہ ہر ایک کا انداز ہوتا ہے۔ اللہ کا گھر بن گیا، ابراہیم علیہ السلام معمار، اسماعیل علیہ السلام مزدور، جبریل علیہ السلام نقشہ نویس، اور زمین دھرتی بنائی حجاز مقدس کی۔ جب بن گیا تو اللہ نے کہا بن گیا گھر، تو کہاں؟ تو اللہ نے کہا جو مانگو ملے گا۔
تو ابراہیم علیہ السلام کے کان میں آ کے وسپرنگ کی، آہستہ سے کان میں آ کے کہا جبریل نے جو مانگو ملے گا، اس وقت مستجاب لمحے جھومر ڈال رہے ہیں۔ تو ابو الانبیاء، جد الانبیاء، 4000 نبیوں کا باپ، رسول، اولو العزم رسول نبی ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کیا مانگا؟ تو قرآن مجید میں آتا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ ہم نے کبھی اولاد کی نمازی کے لیے فکر کی؟ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے ہو، تم بھی اپنی دعائیں یوں مانگو جس طرح ابراہیم نے مانگی تھیں۔ بیٹا فجر کے وقت انہیں نماز پہ نہ جگایا، تو بیٹے نے کہا بابا نماز پہ نہیں جگایا، کہ بیٹا تم تھکے ہوئے تھے، اب کیوں جگایا؟ کہ سکول کا وقت ہو گیا۔ اس نے کہا تھکاوٹ اب بھی باقی ہے، کروڑ بدلی اور پھر سو گیا۔ اس نے کہا اگر نماز کے وقت جگانا ضروری نہیں تھا تو سکول کے وقت بھی جگانا ضروری نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز، اولاد کو نماز پہ زور سے، زر سے، زاری پہ لانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔